ملکیت ہیں جنود السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بہت غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ انا بے شک ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً گواہ، مبشراً ثواب کی بشارت دینے والا، و نذیرا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعذروہ اور ان کی مدد کرو، وتوقروہ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ اور اس اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ اس کی تفسیر آپ پیچھے 2 دن پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آسمان کے لشکروں سے مراد ہیں ملائکہ، اور زمین کے لشکروں سے مراد ہیں ایمان والے۔ ایمان والے زمین پر اللہ کے لشکر ہیں، اور آسمان پر ملائکہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالی عز و جل کسی صورت بھی اپنے لشکروں کو ہارنے نہیں دیتا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے رہیں۔ بس اتنی سی شرط ہے کہ ایمان والے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ہارنے نہیں دیتا۔ جب زمین کے لشکر کمزور پڑتے ہیں تو اللہ آسمان کے لشکروں سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، کہا اللہ سب پر غالب ہے، کوئی اللہ کے غلبے سے باہر نہیں ہے۔ وہ فرعون ہو یا قارون ہو، وہ وقت کا یزید ہو یا کوئی اور نمرود ہو، اللہ کے غلبے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو جب اللہ سب پر غالب ہے تو اللہ اپنے لشکروں کو بھی کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہمیشہ اپنے لشکروں کو غالب ہی رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ یہ لشکر اللہ کے بن جائیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد گواہ بنا کر۔ کس کا گواہ؟ امت کے اعمال کا گواہ بنا کر۔ حضور اپنی امت کے ہر ایک عمل کے گواہ ہیں۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت وہ ہے کہ جن کو کلمہ پہنچا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ امت اجابت ہے جو مسلمان ہو گئے۔ اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت ہے۔ امت اجابت میں دیکھیں تو دنیا بھر کے سارے مسلمان حضور کی امت ہیں، اور امت اجابت ہے۔ اور امت دعوت میں دیکھیں تو پوری دنیا کے تمام انسان و حیوانات سبھی حضور کی امت ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہے اعمال اچھے ہیں یا برے ان پر گواہ بنا کر بھیجا۔ حضور اپنے امتی کے ایک ایک عمل سے واقف ہیں، ایک ایک عمل کو حضور جانتے ہیں، اور قیامت کے دن میرے آقا گواہی دیں گے امت کے اعمال پر۔ حضور گواہ ہوں گے، اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب لفظ شاہد کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیجئے۔ شاہد یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تعریف میں اہل زبان اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ الذی یخبر بما شہد، یہ اس کی اہل زبان لفظ شاہد کی تعریف کرتے ہیں۔ الذی یخبر بما شہد، شاہد وہ گواہ ہے کہ جو ایسی خبر دے جو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہو۔ یہ شاہد کی تعریف اچھی طرح سمجھ لینا
کہ شاہد اس کو گواہ کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسی چیز کی خبر دے جس چیز کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم عربی میں دیکھیں تو شاہد ہے، اردو میں دیکھیں تو چشمدید گواہ ہے، انگلش میں دیکھیں تو آئی وٹنس، اس کو شاہد کہتے ہیں کہ ایسی خبر دینا جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بذات خود وہ واقعہ دیکھا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اپنی امت پر۔ تو اب گواہ کے لیے دو شرطیں ہیں، یہاں آپ تعریف سے سمجھ گئے ہیں آسانی سے، موقع پر موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے اس عمل کو دیکھا بھی ہو۔ تو اب اگر میں آسان ترجمہ کروں تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب اللہ نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا، کیونکہ گواہی ان دو کے بغیر ہو نہیں سکتی، کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ عمل، اور حضور اپنی امت کے تمام اعمال پر گواہ ہیں قیامت تک کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ومبشرا، اور ثواب کی بشارت دینے والا۔ کس عمل پر کتنا اجر ہے اس کی بشارت حضور نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز پر کتنا اجر ہے یہ حضور نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے روزے رکھو، روزے پر کتنا اجر ہے اس کا ثواب کا اعلان حضور فرما رہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو پڑھو، لیکن قرآن کے پڑھنے پر کتنا اجر ہے اس کا اعلان رب نہیں فرما رہا، حضور فرما رہے۔ تمام اب عبادات کے اوپر جو اجر ہے اس کا ثواب کا اعلان میرے آقا فرما رہے کہ کس عمل پر کتنا اجر ہے۔ تو مبشرا، ثواب کی بشارت دینے والا، ونذیرا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ کس گناہ پر کتنا عذاب ہوگا، عذاب کی شدت کیا ہوگی، عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، عذاب کہاں دیا جائے گا، عذاب کے مواقع کیا ہوں گے، کس طرح سے دیا جائے گا۔ کہیں اللہ نے صرف فرمایا میں نے جہنم کو بھڑکا کے رکھا، کہیں کہا ذلت والا عذاب، کہیں کہا دردناک عذاب، کہیں کہا سخت ترین عذاب۔ اس طرح کے قرآن جملے بولتا ہے۔ اب اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری کیفیات میرے آقا نے بیان فرمائی۔ تو ہم نے آپ کو امت پر گواہ بھی بنا کر بھیجا ہے اور ثواب کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ان ساری باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بشارت ثواب سن کر اور نظارت عذاب سن کر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوا، میرے محبوب کی مدد کرو۔ اب مدد کس میں؟ تبلیغ میں۔ مدد کیا؟ آپ کی حفاظت۔ مدد کیا؟ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کرو، اور جس تبلیغ کے مقصد کے لیے حضور تشریف لائے تھے اس تبلیغ کے مقصد میں میرے محبوب کے لیے مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتُ وَقِّرُوا، ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ قرآن کریم نے تعظیم اور توقیر کو کئی جگہ پر بیان کیا۔ سورہ حجرات میں حکم ہوا اے لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تمہاری ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ کہیں کہا جب وہ تشریف فرما حجرے میں ہوں دروازے پر انتظار کرو، ان کو آواز مت دینا،
دروازے پر دستک مت دینا۔ کہیں کہا کہ اگر کبھی تمہیں کھانے کی دعوت وہ فرما دیں اور تمہیں کھانے کے لیے ان کے در دولت پر جانا پڑے تو اتنی دیر بیٹھنا جس سے ہمارے محبوب کو تکلیف نہ ہو، کھانا کھاؤ اور فوراً واپس چلے جاؤ، تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے محبوب رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ تعظیم بتائی گئی، توقیر بتائی گئی کہ کیسے کرنی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام کتنی توقیر کرتے تھے۔ چند دن پہلے عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے حضور سے صلح حدیبیہ کے لیے تو اس وقت صحابہ کے مناظر جا کر کفار کو بیان کیجئے تو کیا تھا؟ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کتنی تعظیم ہے، کائنات میں مثال نہیں مل سکتی، کائنات میں مثال نہیں مل سکتی۔ کسی نے آج تک کسی کا کھنگار اپنے ہاتھوں پر تھام کر منہ پر مل لیا؟ یہ حضور کے صحابہ تعظیم کرتے تھے، حضور کا لعاب دہن بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ اللہ نے تعظیم کا کتنا حکم دیا زمین کو، جہاں میرے آقا بول فرماتے، جہاں میرے آقا پیشاب فرماتے، زمین کو حکم تھا نشان تک مٹا دینا ہے، اور جس جگہ پر حضور بول فرماتے تھے زمین کو حکم تھا بول کو غائب کر دو اور اس جگہ کو معطر کر دو۔ اگر حضور کسی جگہ پر قضائے حاجت فرماتے، حضور اٹھ کر چلے جاتے، پیچھے کوئی دیکھنے کے لیے جاتا تو وہاں خوشبو کے حلے اٹھے ہوتے۔ اور یہ بخاری اور مسلم ان احادیث سے بری پڑی ہے۔ زمین کو بھی حکم تھا تعظیم کا، توقیر کا حکم تھا، کائنات کی ہر چیز کو حکم تھا میرے محبوب کی تعظیم کرنی، توقیر کرنی۔ اور صحابہ کرام نے تو تعظیم کے وہ مناظر قائم کیے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت ثابت تابعی ہیں، حضرت انس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ایک دن حضرت ثابت نے مجھ سے پوچھا، انس تمہارے ہاتھوں نے حضور کے وجود کو چھوا؟ تو میں نے کہا ہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دستان مبارک کو، حضور کے وجود مسعود کو میرے ہاتھوں نے چوما تو حضرت ثابت نے میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تابعین صحابہ کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھ میں گئے۔ اتنی تعظیم تابعین کرتے تھے۔ میرے آقا تشریف لاتے، حضور نالین مقدس اتارتے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا صاحب نالین، وہ بھاگ کر آتے، میرے آقا کے نالین مقدس لیتے، پہلے سینے سے لگاتے، پھر اپنی آستین کا بٹن کھولتے اور اس کے اندر نالین رکھ کر بٹن بند کر کے نماز پڑھتے۔ زمین پر حضور کے نالین نہیں رکھتے تھے، آستین میں اپنے حضور کے نالین رکھتے تھے، اور پھر جب میرے آقا واپس تشریف لے جاتے تو یہاں سے بٹن کھولتے، حضور کے نالین حضور کو پیش کر دیتے۔ زمین پر حضور کے نالین مبارک، حضور کے جوتے مبارک صحابہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نماز سے فارغ ہو کر یا مجلس نور سے فارغ ہو کر تشریف لے جانے لگتے، تمام صحابہ کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر تک کھڑے رہتے جتنی دیر تک حضور ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے حجرے میں داخل نہیں ہو جاتے۔ جتنی دیر تک سرکار داخل نہیں ہوتے صحابہ ادباً کھڑے رہتے۔ یہ احترام کا عالم تھا۔ حضور نے فسد لگوائے تو ایک صحابی کو کہا، حضرت ابو طلحہ لے جاؤ یہ خون اور جا کر کسی پاکیزہ جگہ پر دفناؤ۔ حضرت طلحہ خون کا پیالہ لے کر گئے، جا کر سوچا کہاں دفناؤں جہاں کسی کا قدم نہ لگے تاکہ حضور کے خون کی بے ادبی نہ ہو۔ پھر فوراً خیال آیا کہاں دفنائے گا، کسی کا پاؤں تو لگ سکتا ہے، حضور کا خون پی گئے، واپس آئے، سرکار دو عالم نے فرمایا رکھا ہے وہ خون؟ عرض کی حضور رکھا ہے۔
تو سرکار جان چکے تھے یہ کیا کر کے آئے. فرمایا کہاں رکھا بتاؤ تو صحیح. کہا حضور وہاں رکھا جہاں کسی کا پاؤں نہیں جائے گا. میرے آقا نے فرمایا اس کا مطلب یہ تو نے پی لیا ہے. عرض کی حضور پی لیا. فرمایا جا تیری نسل کے وجود سے بھی خون مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہے. یہ صحابہ کی تعظیم کا عالم تھا کہ صحابہ اپنے محبوب کی اتنی تعظیم کرتے تھے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت اوزا کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک وفد کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لیے گیا تھا نیت کر کے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو صحابہ نے اشارہ کیا یہ ہیں اللہ کے رسول. کہتے ہیں ہم میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو آگے نہ بڑھا ہو اور سب نے بھاگ کر حضور کے قدموں کے بوسے بھی لے لیے ہاتھوں کے بوسے بھی لے لیے. تو یہ صحابہ تعظیم کرتے ہیں. وَتُوَقِّرُ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو اور ان کی توقیر بھی کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی پاکی کو بیان کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ حق نے